اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ قرآن نے کہا طوفان نوح کے بارے میں کہ نوح کی قوم کو طوفان نے آ لیا۔ کیوں آ لیا؟ کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے، وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں اس چیز کو پرفارم کیا جائے، وہاں اس چیز کو رکھا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کیا طوفان نوح ایک عالمی طوفان تھا؟ انگریزی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں واز فلڈ آف نوح اے یونیورسل فلڈ؟ کیا یہ پوری دنیا کو محیط تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ مقدس بائبل میں طوفان نوح کا جو تذکرہ کیا گیا، بار بار طوفان نوح کو یونیورسل فلڈ لکھا گیا ہولی بائبل میں، اور اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ تفصیلات اس کی یہ بیان کی گئی کہ یہ میں چیپٹر جینیسس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ جب ان کی عمر 350 سال کے قریب ہو گئی اور ان کی امت مان کے نہیں دیتی تھی، کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، تو اللہ نے اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ عذاب کس طرح آیا یہ میں بائبل سے نقل کر رہا ہوں۔ بائبل میں ہے کہ 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی، لگاتار موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ صرف آسمان سے ہی پانی نہیں ٹپکتا رہا، بلکہ والکینک ایرپشنز اس طرح ہوئی کہ اس میں سے پانی نکلتا تھا، یعنی تندوروں کے اندر سے پانی پھوٹ پھوٹ کے نکلتا تھا۔ زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہے، تو وہ طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ اب موضوع یہ ہے کہ بائبل اور عبرانی دیومالائی کہانی بن گئی یہ طوفان نوح۔ عبرانی ادب یہ بتاتا ہے کہ طوفان نوح تقریباً 3000 قبل مسیح میں طوفان نوح آیا۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے، اور ان سے 1250 سال پہلے تقریباً حضرت موسیٰ آئے، اور اتنا ہی عرصہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم تھے۔ اور یہ بائبل اور یہ ساری کتابیں پرانی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم سے 300 سال پہلے سیدنا نوح تھے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 3000 سال پہلے طوفان نوح بائبل کا خیال ہے کہ طوفان نوح آیا تھا۔ اور بائبل مصر ہے اس بات پہ، بار بار بائبل میں لکھا گیا، 11 مرتبہ بائبل میں ہے کہ دس فلڈ واز اے یونیورسل فلڈ، یہ پوری کائنات کو محیط تھا۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، نوح کی قوم بہت بدبخت تھی، ہم نے اس بدبخت قوم کی جانب عذاب اتارا۔ یعنی قرآن کا ڈکشن یہ ہے کہ طوفان نوح صرف نوح کی قوم کی طرف آیا تھا۔ جن امتوں نے، اگر اس زمانے میں دھرتی پہ کوئی اور مخلوق رہتی تھی جنہوں نے اپنے نبی کی، اس وقت نبی قبیلوں کے لیے آتے تھے، الگ الگ علاقوں کے لیے آتے تھے، یہ تو سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پوری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے تو انبیاء کرام اقوام کی طرف آتے تھے، علاقوں کی طرف آتے تھے۔ جن لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ طوفان نوح میں کیوں ڈوبے؟ لہذا قرآن نے کہا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، قوم نوح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کو طوفان نے آ لیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ انجیل مقدس سے پہلے تورات لٹریچر اور یہودی جیوش لٹریچر سارا دیکھیں، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پری کریشن سٹیٹ پیدا کر دی، یعنی جس طرح حضرت آدم سے پہلے کائنات کی صورت تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا، تو
طوفان نوح کے نتیجے میں بالکل وہی کیفیت ہو گئی، صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے۔ اور اس کو آج کے حقائق اور اس کو آج کے ماہرین اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مارس بکائی جو ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، میڈیکل سائنٹسٹ اور فرانسیسی ڈاکٹر تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی خاص طور پر اس پہ تحقیق کی اور اس زمانے کی انہوں نے کئی ڈائنیسٹیز کا تذکرہ کیا، کئی علاقوں کا تذکرہ کیا کہ وہاں طوفان نوح نہیں آیا تھا، وہاں کے لوگ آرام سے رہ رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کے سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ اگر یہ یونیورسل فلڈ ہوتا، پوری کائنات کو محیط ہوتا، جس طرح بائبل میں 11 مرتبہ کہا گیا کہ یہ یونیورسل فلڈ تھا، اگر یہ پوری کائنات کو محیط ہوتا تو آج ہماری دھرتی کی زمین کی شکل کسی اور طرح کی ہوتی۔ اور تازہ ترین تحقیقات یہ ہیں بہت سارے جیالوجی کے ماہرین کی کہ یہ ایسا فلڈ نہیں تھا کہ جو پوری دھرتی پہ آیا ہو۔ مثلا بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ موجودہ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس میں فلڈ نہیں آیا، یہ دجلہ اور فرات کے علاقوں کی جانب جہاں نوح کی قوم رہتی تھی ان کے لیے ہاں، البتہ انہوں نے چونکہ وہی علاقہ دیکھا تھا لہذا وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ پوری دنیا کی طرف آیا ہے، لیکن جیالوجی کے ماہرین انکار کرتے ہیں کہ یہ یونیورسل فلڈ تھا۔ یونیورسل فلڈ یہ نہیں تھا اور یہ صرف ایک قوم کی جانب آیا تھا۔ اور یہ قرآن کے یہ حقائق آہستہ آہستہ سارے لوگوں کو سمجھ آنے لگیں گے۔ اور بائبل نے جس طرح یہ کہا کہ 40 دن بارش برستی رہی، تندور ابلنے لگے اور پھر 150 دن تک پانی کھڑا رہا، اور پھر 150 دنوں کے بعد فلاں چوٹی کا اوپر کا سرا نظر آیا۔ وہ اس علاقے کی کہانی تو ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح قرآن نے کہا، اب تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اٹ واز ناٹ اے یونیورسل فلڈ، یہ عالمی طوفان نہیں تھا۔ شکریہ جی۔